طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے۔ کر لینا، پھر بچے پیدا ہونے دینا، اللہ پہ توکل کرنا، پھر ابا اماں کی خدمت کرنا، پھر رشتہ داری جوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا کہ بھائی ناراض ہو گیا تو میں منا لوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشتہ داری جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ سارے کام خدا کے کہنے سے کر رہے ہیں، خدا کے وجود پر ہی پوری طرح اطمینان نہیں ہوگا تو یہ سارے کام فضول لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لبرل لوگوں کو مولویوں سے زیادہ فضول دنیا میں کوئی نہیں لگتا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے سمجھائیں بھائی؟ جو لبرل لوگ ہیں نا، زیادہ پڑھے لکھے، انہوں نے ہر چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے، فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، معیشت پڑھی، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا، اللہ کو پڑھا ہی نہیں انہوں نے۔ تو ان کو فزیشین بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے نا، جو ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکل، وہ ڈاکٹر بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ان کو، ایک سائنٹسٹ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، ان کو مولوی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہوتا، کہہ رہی پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، قبر کی اور آسمان کے اوپر کی اور جنت دوزخ، مریں گے۔ ابے بھائی تو زندہ ہے، پہلے اس کا تو حل کرو مسائل۔ اور ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور عام مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اسی وجہ سے کہ وہ اسی سے متاثر ہے۔ سارا دن یونیورسٹیوں میں اسی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے آپ کا۔ اللہ رسول کی بات ختم، سارا دن پڑھاتے رہیں گے، دنیا پڑھاتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا کو کس نے منع کیا پڑھنے سے؟ جس نے دنیا بنائی ہے اس کو بھی تو پڑھو نا۔ اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ قرآن کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ اس کو بس وہ مردوں کے اصال ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ یہ نازل ہوا تھا زندوں کے لیے ہے۔ دیکھو جو مر گئے نا ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تلک امت قد خلت۔ ابھی میں انسان کا بتاؤں گا، مینول ہے یہ آٹومیٹک، یہ میں نے مثال دی بھول نہ جاؤں۔ جو مر گئے نا، مر گئے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلک امت قد خلت، یہ قوم ہے جو گزر گئی، چھوڑ دو۔ دیکھو بنی اسرائیل کے واقعات اللہ نے قرآن میں سنائے، انہوں نے حضرت موسیٰ کو یوں ستایا، پھر ایسے کیا، پھر ایسے کیا، پھر اللہ نے ایک فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بنی اسرائیل میں الجھ کے رہ جائیں، اسی کو موضوع بحث بنا لے۔ بنی اسرائیل ایسے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، وہ گائے نہیں ذبح کی ان کمبختوں نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، اللہ کی آواز سن کے بھی کمبختوں نے انکار۔ ایسا نہ ہو ان کا ٹاپک یہی ہو، اس لیے اللہ نے فرمایا تلک امت قد خلت، ایک قوم تھی جو گزر گئی۔ ہم ان کے واقعات اس لیے نہیں سنا رہے کہ ایک ہسٹری بیان کرنے کے لیے کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو، گزر گئی وہ قوم۔ لہا ما کسبت، جو کمانا تھا انہوں نے کما لیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم زندہ ہو۔ ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں، تمہارے لیے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تو اس قوم سے عبرت حاصل کر کے اپنی لائف کو درست کرو۔ پتا چلا کہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کے لیے۔ ایسے ہی ہے نا، تو زندہ آدمی کم وقت اس کو پڑھ ہی نہیں رہا، پڑھتا ہے تو وہ اختلافی مسائل میں یہ والی آیت سے فرقہ واریت ثابت ہو رہی ہے، یہ والی آیت سے، یہ جو اپنے مطلب کی آیتیں نا، جن سے مطلب ان کا نکلتا بھی نہیں ہے، کھینچ تان کے ادھر لے کے جا رہے ہیں ان آیت۔ میں نے جمعے میں پورا بیان کیا نا کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مختلف فرقے بنا لیے ہیں، تو وہ میں نے آیت کو ڈیفائن کیا، وہ فرقوں کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اس سے مراد ہے جو آپس میں لڑتے ہیں لسانیت کی بیس پہ، قومیت کی بیس پہ۔ تو پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن کو اس نیت سے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو، اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں ہے۔ قرآن کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھنا چاہیے، بالکل نیوٹرل ہو کے، پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بعض لوگ کیا ہیں کہ ان پر ایک چیز مسلط ہو گئی تو وہ جب قرآن کا درس دیتے ہیں نا تو وہ گھما پھرا کے ہر چیز کو وہیں لا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے نظریات یعنی گویا قرآن پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں، پھر وہیں سے اخذ کر کے آپ پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ہے، بڑی زبردست تفسیر، وہ پڑھا کریں۔ جس کا قرآن سمجھنے کا ارادہ ہو تو کیا پڑھیں، اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، بڑی خاندانی تفسیر ہے۔ اردو میں بیان القرآن ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی، لیکن اس کی اردو اتنی گاڑی ہے کہ وہ علماء کی سمجھ میں آتی ہے، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان تفسیر آئی ہے، وہ بھی بہت سادہ اور بہت انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، وہ بہت صاف ستھری ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے۔ ورنہ تفاسیر بھی بڑی عجیب عجیب لکھی گئی ہیں، الٹی سیدھی، اور اس میں جو لکھنے والا ہے وہ اپنے جو نظریات ہیں نا اس کو فروغ دینے کے لیے وہ ہر آیت کو اسی حساب سے گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان، ہمارا جو سسٹم ہے نا آٹومیٹک ہے، مینول نہیں ہے۔ جیسے گاڑی ایک مینول ہوتی ہے اور ایک آٹومیٹک میں خود بخود گیئر لگ رہے ہوتے ہیں اسپیڈ کے حساب سے، جیسے آپ کی اسپیڈ 40 سے بڑھے گی چوتھا پانچواں گیئر خود بخود لگ جائے گا۔ تو یہ زیادہ پیچیدہ ہے نا۔ ارے ایک ہے وہ ڈنڈے سے آپ گیئر کو آگے گھماؤ، پہلا گیئر، پھر آپ نے کڑک کر کے پیچھے کھینچا دوسرا تیسرا، اس میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے انسان سے۔ پتا چلا جی میں تو مینول گاڑی بہت چلائی ہے نا میں نے، تو میں تو بعض دفعہ
चौथे और पांचवें में ज्यादा फर्क नहीं पता चलता इंसान को, तो बाज़ दफा एहतियातन दोबारा से पांचवा लगा रहा होता है आदमी के, ऐसा तो नहीं है तीसरा हो और हम इसको पांचवा समझ रहे हो, होता है ना भाई, ऐसा ना हो कि ये तीसरा हो हम इसको क्या समझ रहे हो, गाड़ी की वाट लग जाए, तीसरे गियर पे हम भगा रहे हैं गाड़ी इतनी। बाज़ दफा पहले और तीसरे में शुबा हो जाता है, स्पीड कम है आप समझ रहे हैं पहला है, हालांकि वो तीसरा होता है, तो फिर इंसान दोबारा पहला ही लगा देता है। मेरे साथ ऐसा कही, वो पहले में लगा हुआ, हमने दोबारा पहला, तो हमारे साथ बैठे जो बंदा बैठा होता है मेरा हाथ पकड़ लेता है, मुझसे साहब 3 दफा पहला गियर लगा चुके हो आप, सही है ना, 3 दफा पहला गियर, ये गियर टूट जाएगा। मैंने जब सबसे पहले गाड़ी खरीदी ना FX थी वो, ये बात होगी 2008 या 9 की, FX खरीदी थी, मेरी बाइक चोरी हुई, मैंने कहा मैं बाइक के बजाय डायरेक्ट गाड़ी पे आऊंगा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हमने कहा ऐसी की तैसी गाड़ी लेंगे। तो 40,000 की FX खरीदी किस्तों पे, सोचो उसका हाल क्या होगा। हमने कहा तजर्बे के लिए ये ठीक है, 40,000 की FX खरीदी, 3,000 रुपए माहाना किस्त थी उसकी, लेकिन जिन्होंने देखा ना कि इतनी सस्ती सिर्फ 3,000, लेकिन जब गाड़ी देख के कहते थे तो कहते थे इतनी महंगी। तो खैर बड़ा दिलचस्प किस्सा है, अभी सुनाने का नहीं है, मौजू रह जाएगा। तो वो ऐसी थी कि उसका मैं एक दफा गियर लगाया तो दोबारा लगाया तो वो गियर ही मेरे हाथ में आ गया। सूरह मुल्क की आयत चल रही हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क्या ये परिंदों की तरफ नहीं देखते कैसे सफ़ों को अपने परों को फैलाते हैं और कैसे अपने परों को बंद कर लेते। इस पर मैंने काफ़ी तफसील में बयान किया था कि भाई ये खुद बखुद नहीं हो सकता, ऐसी आज तक कोई बेजान मशीन खुद से वजूद में नहीं आई, जानदार मशीनें कैसे आ सकती हैं। फिर मैंने जुम्मे के बयान में एक और मिसाल दी थी कि ऐसी मशीनें वजूद में आई हैं जिनमें मोहब्बत भी है, जो मोहब्बत भी करती है नफरत भी करती हैं। है भाई, कबूतर 12 घंटे अंडे पे बैठता है और उसकी मादा भी 12 घंटे अंडे पे बैठती है, फिर वो अंडे से चूजा निकलता है तो वो दोनों मिलकर अपने बच्चों को पालते हैं। ये मशीन खुद से वजूद में आ गई और इसमें मोहब्बत करने वाला दिल भी फिट हो गया। ये बात किसी पागल से पागल की अकल में भी नहीं आएगी, लेकिन जो एथियस लोग हैं, अल्लाह को ना मानने वाले, वो बड़ा जुल्म करते हैं कि इतनी बड़ी निशानी देखकर भी अपने बनाने वाले का इनकार कर देते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं। ये खुद ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता भाई, जो चीज ऑटोमेटिक है ना वो भी खुद से नहीं है। ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, खुद ही गियर लग रहा होता है, तो क्या वो ऑटोमेटिक है? उनको किसी ने सिस्टम फिट किया है, क्या आपको गियर लगाने की जरूरत है? भाई नहीं है, इतनी स्पीड होगी तो खुद ब खुद लगेगा, तो इसका मतलब ये तो खुद से है ही नहीं। मैनुअल शायद डंडा खुद से आके फिट हो गया हो गियर का उसमें, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी का सिस्टम और पेचीदा होता है, ये तो बिल्कुल खुद से नहीं बना। इंसान जो है ना, हमारी बॉडी, ये मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक है, तो ये तो खुद से बन ही नहीं सकती। आप कहेंगे भाई ऑटोमेटिक कैसे है, मैनुअल क्यों नहीं है? मैनुअल में सब काम खुद करने पड़ते हैं ना यार, फिर वो बस मसला खराब होना शुरू हो जाता है। देखो मैं एक आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, मैं एथियस की वाट लगाता रहता हूं, लगाता रहूंगा। पहले आमिलों के खिलाफ आया था, आजकल थोड़ा हाथ हल्का रखा हुआ है आमिलों पे, क्योंकि अब लोग खुद अवेयरनेस पैदा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों, अब लोग खुद ही उनको समझाते रहते हैं वैसे कुछ भी नहीं होगा। तो वजह क्या है कि जब तक अल्लाह नहीं आएगा ना हमारी डिक्शनरी में, हमारी जिंदगी में, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सब बातें फजूल लगेंगी, बदनजरी से बचना, फुहुश फिल्में ना देखना है भाई, औरत को देख के नजर झुका लेना, बाले होते ही शादी जैसी हमाकत का काम। 2 दफा ऐसे हुआ है कि वो मेरे हाथ में ही आ गया गिरना, तो मैकेनिक को बुलाया, मैंने कहा इसको एल्फी से जोड़ो यार, कुछ करो इसका। तो जो मैनुअल गाड़ी होती है उसका सिस्टम इतना पेचीदा नहीं होता, क्योंकि आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिक में आपको ये टेंशन नहीं ली जाती। ऑटोमेटिक देर से इजाद हुई है, उसमें मेहनत ज्यादा है, उसका सिस्टम ज्यादा पेचीदा है, वो खुद से वजूद में नहीं आ सकती कि गाड़ी को खुद पता हो कि इतनी स्पीड होनी है तो मैंने खुद ही यूं करके गरारी पे गरारी चढ़ा देनी है, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तभी गाड़ियां इजाद हुए हुए कितने 100 साल से ज्यादा हो गए, ऑटोमेटिक सिस्टम अब आया है चंद साल पहले। हम पुरानी गाड़ियां देखते हैं तो उसमें नहीं मिलती आपको, पुराने मॉडल नहीं मिलेंगे आपको, कितनी मेहनत के बाद अब जाके इतनी तरक्की हुई है कि यार। तो ये जो हमारी बॉडी है ना, ये भी ऑटोमेटिक है, पता है आपको। हमारे एक दोस्त है, उनको शुगर है, शुगर जब हुई तो वो डॉक्टर के पास गए कि मुझे शुगर हो गई है। डॉक्टर ने भी कहा कि कोई, डॉक्टर ने तसल्ली दी, उन्होंने कहा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने शुगर को डिफाइन किया, उन्होंने कहा देखो जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी में और मैनुअल गाड़ी में फर्क होता है ना, ऐसे ही शुगर के मरीज में और वो आदमी जिसको शुगर ना हो, ये फर्क दोनों में। हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जो शुगर को खुद ब खुद मेंटेन करता है। आप चीनी ज्यादा खा लोगे तो वो खुद ब खुद कंट्रोल करेगी, वो लबलबा हमारा जो है ना वो इंसुलिन छोड़ता है और वो खुद ब खुद कंट्रोल में रखता है। लिहाजा चीनी ज्यादा भी खा लोगे तो नुकसान नहीं होता, कम खाओगे तो भी नुकसान। वो ज्यादा खाई भी जो स्टोर होती है जब कम खाते तो वहां से पूरी हो जाती। अब आपकी बॉडी हो गई है मैनुअल। अब आपने टीके लगा लगा के खुद से उसको क्या करना है,
جیسے گیئر لگاتے ہیں نا, پہلے گیئر, گاڑی کی اسپیڈ 100 کلومیٹر ہے اور گیئر پہلا لگا ہوا ہے, بیڑا گرک ہو جائے گا گاڑی کا. تو آپ کو خود 5ویں گیئر پہ گاڑی لانی پڑے گی. تو اب آپ کی باڈی میں شوگر لیول نہ ہائی ہوگا نہ لو کرنا ہے, آپ نے شوگر چیک کرنی ہے, جہاں اوپر گئی ٹیکا ٹھوکا آپ نے, ٹھیک ہے نا, اس کو نیچے لے کر آئے. کم ہے چینی کھا کے اس کو, تو ہر وقت جیب میں چینی بھی رکھنی ہے اور وہ انجیکشن رکھنا ہے شوگر گرانے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شوگر کے مریضوں کو دیکھو, ایک جیب میں چینی ہوتی ہے اور ایک جیب میں, جب گیئر بڑھانا ہے ٹھیک ہے نا, تو ادھر سے چینی کھائی, شوگر لیول ہائی کیا. کم کرنا ہے ٹیکا لگا کے اس کو, وہ 24 گھنٹے وہ یہی بیچارے کرتے رہتے ہیں کہ چیک کرتے رہتے ہیں. اسی حساب سے لڈو بھی کھاتے ہیں. وہ ہمارے رشتے دار ہیں پنجاب میں, ان کو شوگر ہے, تو وہ رسگلے کا ڈبہ لا کے رکھا, وہ ماشاءاللہ ٹھوک رہے ہیں. وہ انسولین ہوتی ہے نا جو لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے یار, ان کو تو شوگر. انہوں نے کہا بھائی تھوڑی سی مقدار بڑھا دوں گا انجیکشن میں نا, 2 لڈو زیادہ کھا لیے ہیں تو تھوڑی سی مقدار. اب دیکھو ہم اگر 4 لڈو بھی کھا لیں تو ہماری باڈی خود اس کو سنبھال لیتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ خدا نے تو ہمیں آٹومیٹک پیدا کیا, مینوئل پیدا, اور صرف اس میں نہیں ہے, ہر چیز میں ہماری باڈی آٹومیٹک ہے. ہر چیز میں خود سمجھتی ہے کیا کرنا ہے. سردیوں میں ہماری باڈی اپنے آپ کو سردیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے, گرمیوں میں اپنے آپ کو گرمیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے. ٹینشن میں اپنے آپ کو اس حساب سے. دیکھو جن بچوں کو بچپن میں ٹینشن ہوئی, بہت زیادہ ٹینشن نہیں, تھوڑی بہت ٹینشن ہونی چاہیے انسان کو, اس سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تبھی یہ جو ممی ڈیڈی والے بچے ہوتے ہیں نا برگر فیملیوں کے, یہ پاگل جلدی ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, یہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اسکول میں گئے تو وہاں پھڈے بازی شروع, تو انہوں نے کبھی گھر میں ابا سے پٹے ہی نہیں ہوتے, کبھی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی, کبھی کسی نے اونچی آواز سے ان سے بات نہیں کی ہوتی, ساری ہر کام ان کا وقت پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ذرا سی کہیں ٹینشن آئے یہ فوراً ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی باڈی کو میں وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوئی غموں کو جھیلنے کی, ٹینشن کو. غریب کا بچہ دیکھو وہ ڈپریشن میں نہیں آتا, غریب کا بچہ پٹ پٹ کے جوان ہوتا ہے گھر میں. ٹھیک ہے, ایک رضائی میں 10 بچے سو رہے ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اسی کو, پھڈے ہوتے ہیں ان کے رات کے وقت نا رضائی پہ, لحاف پہ, وہ انہی پھڈوں میں بالآخر جوان ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کوئی نقصان بھی ہو پرواہ نہیں ہے بھائی, ہم نے تو اس سے بڑے بڑے نقصان تو بغیر رضائی کے سوئے ہیں سردیوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا. تبھی میں کہتا ہوں کہ لڑکوں کو لڑکوں میں رکھا کرو, تھوڑا سا پھڈے بازی بھی کرنے دیا کرو, بہت زیادہ چھوئی ہوئی نہ بناؤ. زندگی بڑی خطرناک گزرتی ہے انسان کی مستقبل میں, بہت آزمائشیں آتی ہیں. اتنا زیادہ چھوئی ہوئی بنا دینا اس کو, یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. مائیں بعض دفعہ اپنے بچوں پہ بالکل بھی سختی نہیں کرتی. بچے کو ماں سے تو کم از کم پٹتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً. باپ کی مار پھر زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے, وہ زیادہ سخت ہو جاتی ہے. ماں سے جو بچہ پٹتا ہے نا وہ بہت اچھا بنتا ہے, بالکل تمیز سے زندگی گزارتا ہے. جو مائیں ذرا کنٹرول رکھتی ہیں, سختی کرتی ہیں بچپن میں, بڑے ہو کر نہیں, پھر بچپن میں. میں ایک گھر گیا, میں نے دیکھا چھوٹا بچہ 7 سال کا لڑکا جھاڑو لگا رہا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی پوچھا لگا رہا ہے. بڑے میں نے کہا یہ کیا؟ ماں کا روب ہے. ماں نے بولا آج میری طبیعت خراب ہے, چلو. وہ بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بڑی خوشی, میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے نا. اب ساری زندگی تھوڑی پوچھا لگائیں گے, لیکن ایک بات ہے نا, گھر کو سنبھالنا آ گیا ان کو, ماں نے سختی کی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو آٹومیٹک بنایا, یہ ہر چیز میں اپنے آپ کو خود ہی اسی حساب سے کیا کرتا ہے, بیماریوں کے خلاف پہلے خود لڑتا ہے. کتنی بیماریاں ایسی ہیں جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا مگر ہمیں پتا بھی نہیں. یہ جو ڈینگی بیماری ہے نا, ڈینگی وائرس جو پھیلتا ہے, مچھروں نے تو ہم سب کو کاٹا ہوا ہے. جو ڈینگی مچھر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو نہیں کاٹا ہوگا, اس نے بہت سے لوگوں کو کاٹا ہے. بیمار 1% ہوتے ہیں, 99% کیا ہوتے ہیں ان کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے, وہ دفاع میں لگ جاتی ہے. بالکل ایسا سسٹم ہے جیسے انڈین آرمی جیسے ہی بارڈر پہ جائے گی فوراً پاکستان آرمی بھی کی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے نا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہاں سے کوئی جہاز آئے گا تو ہمارے ریڈار خود بخود سگنل دینا شروع کر دیں گے. بالکل اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا. ادھر سے جراثیم حملہ کرتے ہیں, ان جراثیم سے فائٹ کرنے والے جراثیم خود گنے توپے لے کے پہنچ جاتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. حقیقت ہے یہ, اکثر جیت جاتے ہیں, کبھی کبھار ہار جاتے ہیں. میں نے ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی کتاب پڑھی, 15-20 سال ہو گئے, بڑی زبردست اس نے اس پر بحث کی تھی کہ کیسے ہماری باڈی کے جو جراثیم ہے نا وہ حملہ کرتے ہیں ان جراثیم کے خلاف جو ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اس نے پوری فگر بنا کے پوری ایک رپورٹ لکھی تھی, بڑی دلچسپ. بالکل وہی منظر ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے. کون سے جراثیم میں جا کے فائٹ کرنی ہے وہ بھی باڈی کو پتا ہوتا ہے, یہ والے پھینکو, ٹھیک ہے نا.
کیسے لڑنا ہے, کتنا لڑنا ہے, اتنی زبردست فائٹ ہوتی ہے. اور جیسے جب جیتی ہوئی قوم ایک دفعہ جب جیتتی ہے تو اس کا مورال بلند ہو جاتا ہے, پھر اکثر وہ جیتتی رہتی ہے. اور شکست خوردہ قوم کی مقدر میں پھر کیا ہوتی ہے؟ شکست. بالکل ایسے ہی ہے, جب ایک بیماری ہماری باڈی پہ حملہ کرے اور ہماری باڈی اس پہ قابو خود سے پالے, اینٹی بائیوٹک کے ذریعے نہیں, خود سے قابو پایا اس نے, وہ بیماری پھر قیامت تک حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتی. کیونکہ وہ جراثیم ایک دفعہ فائٹ کر کے اتنے پاورفل ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں, وہ آستین چڑھا کے بیٹھے رہتے ہیں, بولتے ہیں بھائی کوئی اور جراثیم آ جائے جو الگ ملک کی فوج آ جائے لڑنے کے لیے, اس ملک کی فوج اب دوبارہ ہم سے لڑنے کے قابل, وہ کوئی اور بیماری حملہ کر دے گی, یہ والی نہیں کرے گی حملہ. کتنی بھی ہیپاٹائٹس جن کو ہوتا ہے باڈی پہ, جب ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوتا ہے نا, تو ہیپاٹائٹس کے خلاف جو جراثیم ہے جب وہ فائٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ فائٹ کر کے اگر جیت جائیں تو قیامت تک آپ کو دوبارہ ہیپاٹائٹس, بولو بھائی, نہیں ہو, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. میری دفعہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا, وہ انڈس ہاسپٹل میں نے بلڈ دیا کسی کو, کوئی مریض تھے وہ مانگ رہے تھے, میں نے بلڈ دے دیا. تو انڈس ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں, بلڈ جب آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ پوری رپورٹ 12-15 ہزار کے ٹیسٹ بھی فری میں آپ کو کرا کے دے دیتے. تو انہوں نے میرا ٹیسٹ ویسٹ کرا کے سب کی رپورٹیں دے دی, مجھے نہیں دی. ہم فون کر رہے ہیں بھائی ہماری بھی رپورٹیں دے دو. انہوں نے کہا بڑی کوئی ڈینجرس رپورٹ آئی ہے, کوئی خطرناک رپورٹ آئی ہے. تو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون احتیاطاً, ہم نے کہا یہ بتا نہیں رہے شاید, تو بھائی سارے قرضے ورزے جو بھی جس کا لینا دینا ہے, جو بھی حساب کتاب ہے بھائی, اور تیار. ہم نے کہا یار یہ کچھ خطرناک رپورٹ آئی ہے جو یہ چھپا رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب کہیں ڈر نہ جائیں یا کوئی پریشان نہ ہو جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ سب چیزیں سوچ کے, کیونکہ رپورٹ دے نہیں رہے اور بتا رہے کہ یار کچھ مسئلہ ہے. تو خیر جی ہم نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی. ہم نے کہا اب ظاہر ہے خیال آتا ہے یار تو پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں, مر جائیں گے نا, کیا ہو گیا, مر جائیں گے نا. اچھا پہلے پتہ چل گیا, توبہ استغفار اور جو ہے نا ایک آخری 4 شادیوں پہ زبردست بیان کر کے مر جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو ڈر ہوتا ہے, عورتیں پریشان ہوتی ہیں, لوگ ملامتیں کرتے ہیں, تو مر جائیں گے تو جو مرضی کرتے رہو بھائی تم. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آخری بیان میرا غیرت کے تانے دوں گا, بے غیرت معذرت کے ساتھ کہ تمہیں شرم نہیں آتی یار اتنا ہو گیا بولتے ہوئے اب تو میں نے کہا یہ کر گئے, اور روحانی عاملوں کی طبیعت سے دھو گے نا ان کو, جو میرے جن کو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ضرورت ہے. وہ خیر ان کی انہوں نے پھر رپورٹ دی. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہی ہوا تھا کہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوا تھا, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے وہ آپ کی باڈی نے ہی وہ خود سے ایسی وہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہ اس کو دبا دی. انہوں نے کہا اب آپ کو مبارک ہو, انشاءاللہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا, آپ کی باڈی میں دفاع اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آپ پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو کہہ رہے وہ یہ تھا ذرا ہمیں اس میں دیر لگ رہی تھی اس لیے. اب دیکھو مجھے تو پتہ ہی نہیں کب حملہ ہوا ہے. جیسے آپ جب گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہو تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ چوتھا کب لگ رہا ہے اور 5واں گیئر کب لگ رہا ہے, بلکہ اس میں پھر بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. جو آٹومیٹک گاڑی ہے نا, جب اسپیڈ بڑھتی ہے تو ایک دم ہلکی ہو جاتی ہے گاڑی اس سے. لیکن یہاں تو اتنا بھی ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ رپورٹ سے پتا چلا کہ بھائی حملہ ہوا اور باڈی نے اس کا دفاع بھی کر لیا. ہمیں تو نہ حملے کا پتا چلا, بھائی کب ہیپاٹائٹس کا مجھ پہ حملہ ہوا اور کب باڈی نے اس کے خلاف فائٹ کر کے اس پہ قابو پایا. ہمیں تو یہ رپورٹ نہ آتی تو قیامت تک پتا, بولو بھائی, نہیں چلتا. انہوں نے کہا آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور نہ آپ کوئی جھوٹا پیا آپ کا اس کو بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں لگتی, یہ خون سے لگتی ہے بیماری. انہوں نے کہا لیکن آپ نے بلڈ کسی کو دیا اور اس کی باڈی میں یہ جراثیم جائیں گے اور اس کی باڈی نے اگر فائٹ نہیں کر سکا تو اس کو ہو جائے گا, اس لیے آپ ساری زندگی کسی کو بلڈ نہیں دے سکتے, بس یہ پابندی آپ پر, اور کوئی پابندی نہیں ہے. ہم نے کہا چلو عزت رہ گئی, ورنہ ہر دوسرے دن کو ایسا بلڈ چاہیے, نہیں دو تو لوگ بولتے ہیں کہ یار ادھر بیان کرتے ہیں انسانیت کی خدمت ہے, تو ایسے تو میرا بلڈ کوئی نہیں لے رہا, لیکن ویسے جو میرا بلڈ چوستے ہیں نا لوگ, وہ بالٹیاں بھر بھر کے. ابھی ایسے ہی اثر کے بعد ایک صاحب آئے ملنے کے لیے, وہ گئے ہیں, دوسرے آگے بڑھ گئے, وہ ابھی گئے نہیں ہے, تیسرے آگے بڑھ گئے. ابے بھائی کس سے کیسے ملے یار آدمی, اللہ کے بندو تھک جائے گا. اس طرح سے الحمدللہ چوس رہے ہیں خون. تو بھائی ایسا نہ ہو کہ لگ جائے کچھ, ٹھیک ہے نا, بددعا نہ لگ جائے کم از کم. تو میں جو اصل بات بیان کر رہا ہوں, ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہوا ہو, کوئی اور بیماری نے حملہ کیا ہو لیکن آپ کی باڈی اس پہ. تو وہ جو ڈاکٹر ہارون یحییٰ تھے نا, انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا 24 گھنٹے جراثیم ہم پہ حملہ کر رہے ہیں, 24 گھنٹے, اور 24 گھنٹے ہماری باڈی کے جراثیم ان سے لڑ رہے ہیں, اور ایک محاذ پہ نہیں, درجنوں محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. ہر وقت کی جنگ ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے فوراً ہماری باڈی سڑنا شروع. کیوں؟ اس لیے کہ اب جب باہر کے جراثیم حملہ کرتے ہیں تو اندر کے جراثیم حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتے. 24 گھنٹے میں لاش سے سڑی ہوئی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو لاش خراب ہوتی ہے نا, جو جرمز حملہ کرتے ہیں, وہ اب بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم خراب, بولو,
نہیں ہو رہے. وہ اب بھی کر رہے ہیں جو ہمارے گوشت کو سڑانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, گوشت کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں, سڑانے میں لگے ہوئے ہیں, ہر چیز کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ابھی کیا ہے, وہ جتنی پاور سے حملہ کر رہے ہیں ہماری باڈی بھی اتنی, جو اس میں ریزسٹنٹ پاور ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. وہ ہماری باڈی کے جراثیم توپے لے کے مقابلہ. جس دن ہم مرے تو ہمارے جراثیم بھی ہمارے ساتھ ان کی توپوں سے بھی وہ بھی مر گئی. تو دیکھو 24 گھنٹے نہیں لگتے سڑنے میں انسان, 24 گھنٹے میں اللہ بتا دیں یہ ہے تو اصل تو تیری اوقات یہ. تو میں نے اندر جراثیم ڈالے ہوئے تھے فائٹ کرنے کے لیے, ان کو بارود دیا ہوا تھا, دھڑ دھڑ آپس میں کیا ہو رہی تھی, فائرنگ ہو رہی تھی. جیسے اللہ نہ کرے ابھی 1000 کلومیٹر پہ آرمی ہے, وہ اگر بارڈر چھوڑ دے تو کتنا ٹائم لگے گا انڈیا کو گھسنے میں؟ 24 گھنٹے میں ملک کا بیڑا, ایسا ہی ہے نا, بیڑا غرق ہو جائے گا ملک کا. تو ہر وقت کی فائٹ ہو رہی ہے, ہمیں نہیں پتا ہے بارڈر پہ سب کچھ ہر وقت. وہ ادھر روک کے رکھے ہیں انہوں نے, ادھر ہمارے والوں کو روکا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. اور وہ تو مینوئل ہے, آٹومیٹک نہیں ہے, وہاں تو باقاعدہ فوجیں بھیجی جاتی ہیں, بٹھایا جاتا ہے. اندر کا سسٹم اللہ نے بنا کے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں, آٹومیٹکلی کام کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ادھر سے وہ فلاں چھینکا, اس کے جراثیم گئے, ادھر سے ہماری باڈی نے اس کو باہر نکال دیا یا مار دیا, جان سے مار دیا اس کو. ایسا خاندانی سسٹم اللہ نے بنایا ہے. اور یہ بھی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت اچھا کھاتے ہیں, شکل پھر بھی اچھی نہیں ہوتی, معذرت کے ساتھ ہے, کیا خیال ہے؟ کچھ بہت خراب کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی بہت بال بڑے گھنے ہوں گے, ان کے چمک رہے ہوں گے. یہ بھی اس لیے کہ ہماری باڈی آٹومیٹک سسٹم ہے اس کا, وہ مینوئل نہیں ہے. بالوں میں گندھک ہوتی ہے, سلفر ہوتا ہے. تو اب آپ نے بالوں کو خوبصورت بنانا ہے, فش میں ہوتا ہے نا یہ, تو فش آپ نے کھانا شروع کی, کیا سب کے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق پڑے گا, زیادہ نہیں پڑتا. اور ایک آدمی ہے جو کریلے کھا رہا ہے صبح شام, بال اس کے, وجہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے باڈی میں نا آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے. تو اس کی خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے, اور جہاں ضرورت ہے, روٹی جب ہم کھائیں گے تو باڈی وہ تمام چیزیں وہاں سے کھینچ کے اپنی اپنی جگہ پر اپنے ڈپارٹمنٹ میں خود بخود پہنچا دے گی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ خالی روٹی پہ ہی بہت اچھے سیٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک آدمی مچھلی کھا کھا کے, مچھلی کے کیپسول کھا کھا کے پھر بھی گنجا ہے, وہ بال خوبصورت تو دور کی بات, اگ ہی نہیں رہے. فرق پڑتا ہے گولیاں کھانے سے, لیکن زیادہ نہیں پڑتا. گاڈ گفٹڈ اس میں, یعنی اللہ کی طرف سے جو گفٹ, قدرتی جو تحفہ ملا ہوتا ہے نا, وہ زیادہ مؤثر ہے اس میں. لمبے قد, چھوٹے قد, یہ سب آٹومیٹک سسٹم ہے. میری ایک چھوٹی بچی نا, وہ اس کے ٹونسل سے بیمار رہنے لگی تھی, وہ خیر علاج ہوا اس کا, تو کھاتی بھی بہت کم تھی. میں نے ڈاکٹر سے کہا, میں نے اس کا قد نہ چھوٹا رہ جائے. ڈاکٹر نے قد نہیں چھوٹا رہے گا. انہوں نے کہا یہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا جس نے لمبا ہونا ہے نا, وہ تھوڑا بھی کھائے گا وہ لمبا ہو جائے گا, وہ لمبا ہوگا. اور جو کم وقت, معذرت کے ساتھ کم وقت تو نہیں کہنے چاہیے, جو جس کو اللہ نے چھوٹے رہنے کے لیے بنایا ہے, وہ جائیدادیں بھی کھا جائے گا, وہ لمبا نہیں ہوگا. وہ اتنے کا, وہ ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی نا, ایک آدمی کی ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی, بچے اتنے نا, اب وہ بڑے ہی نہیں ہو رہے. وہ ماں پہ چلے گئے تھے, ٹھیک. تو وہ ماں بچوں کو کہہ رہی ہے کہ کھانا کھا لو بیٹا, جلدی جلدی کھا لو, بڑے ہو جاؤ. تو وہ کہہ رہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. کہہ رہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا, وہ بڑے ہو گئے, یہ کم بخت اتنے کے اتنے ہی ہیں. وہ پودے اتنا کھا نہیں رہے, اس کو تم کو دیکھو کہاں تک نکل گئے وہ. تو وہ جل کٹ کے کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھگنی سے شادی کرنے کا نتیجہ ہے کہ یہ, اور کہہ رہے جتنا کھلائے گی نا اور چھوٹے ہو جائیں گے یہ. تو خیر یہ تو ایک مزاح ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس کو اللہ نے جیسا بنا دیا. حکیم سعید صاحب بڑے پیارے آدمی تھے, بڑی پیاری, ہم نونہال پڑھا کرتے تھے بچپن میں. آج کل تو بچوں کو کوئی ڈھنگ کی چیزیں پڑھنے کو دی نہیں جاتی, ویڈیو گیم میں لگایا ہوا ہے. بڑی پیاری باتیں اس میں ہوتی تھی نونہال میں. تو کسی نے ان کو لکھ کے دیا میرا قد چھوٹا ہے, مجھے کوئی دوا دیں بڑا ہو جائے. انہوں نے کہا یہ بڑا نہیں ہو سکتا, آپ اپنی سوچ کو بلند کر لو, آپ فکر کو بلند کر لو. قد کے لحاظ سے آپ چھوٹے ہو, کارنامے آپ کے بلند. یہ مینوئل ہے, یہ آٹومیٹک. تو کام ایسا کرو کہ چھوٹے قد کے باوجود لوگ آپ کی عزت کریں. بولے چھوٹا قد ہے, کام اس کے بڑے بڑے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا قد تھا, اور پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیاں تھی. دبلے بھی بہت تھے, قد کے چھوٹے بھی بہت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو نا آدھی پنڈلی تک رکھا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود تھوڑا نیچے رکھتے تھے, ٹخنوں سے اوپر, مگر پنڈلی چھپاتے تھے. کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پنڈلیاں کھولا کرتے. انہوں نے کہا میری پنڈلیاں اتنی پتلی پتلی ہیں, مجھے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے. قد بھی چھوٹا اور دبلے بھی. اور حضرت عمر بڑے قد کے تھے, بڑی پرسنالٹی تھی. لیکن عبداللہ بن مسعود جب مدینہ منورہ آتے, حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے, سینے سے لگاتے, فرماتے ہیں کنیفن ملیا علما, چھوٹا سا آدمی ہے, علم سے بھرا ہوا ہے. علم لمبوں سے زیادہ ہے, یعنی لمبے میں تو کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے نا, اس میں زیادہ علم آ سکتا ہے. کہا کہ علم لمبوں سے زیادہ کس میں, ان میں. تو بڑا احترام کیا کرتے تھے. اور اہل کوفہ سے کہتے ہیں حضرت عمر
کہ میں نے اپنے آپ پر تم کو ترجیح دے کر یہ بندہ تمہارے پاس بھیجا ہے. یعنی ایسے صاحب علم کی مجھے ضرورت تھی مگر میں تمہارے لیے قربانی دے رہا ہوں کہ جس کو میرا دل چاہتا ہے اپنے پاس رکھو وہ میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ میں قربانی دے رہا ہوں. کتنے چھوٹا حضرت بلال حبشی کو دیکھ لو, سیاہ رنگ تھا, موٹے ہونٹ تھے, لیکن آج جب ان کا نام زبان پہ آتا ہے کیسی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. تو کارنامے کیا تھے؟ سفید تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا ہے آٹومیٹک. لمبے بال ہیں تو وہ ہوں گے, وہ خود بخود ہماری باڈی جب ہم کھانا کھائیں گے ادھر سے جو چیزیں اس نے نکالنی ہے نا وہ نکول کے اپنی جگہ ٹھکانے لگا کے خود ہی فٹ کر رہی ہوتی ہے. لہٰذا ان چیزوں میں نا جو قدرتی چیزیں ہیں ان میں زیادہ کاٹ چھانٹ کی کوشش نہ کیا کریں. یہ زیادہ تھوڑے بہت ہو سکتا ہے بال گر رہے ہوں بیماری سے, وہ کھا لیں آپ, کیا ہے یار وہ سربیکسی تھوڑی دن تک کھا لی وہ تھوڑا سا کور کر لے گی لیکن زیادہ نہیں کرے گی. لوگ 40 سال کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ بال سفید نہ ہو, وہ بھائی نہیں ہے. تھوڑے دن تک چلو کچھ مچھلیاں زیادہ کھا لی تو کچھ دن تک تو ہو جائے گا, پھر ہو جائیں گے. وہی فطرت سے لڑنے کی کوشش مت کرو, یہ تو قدرت کی طرف سے ہوگا. ڈاکٹروں کے سفید ہو جاتے ہیں بال, دیکھو آپ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہو نا میرے بال کالے کر دو, وہ خود سر اتار کے دیکھو تو کالا کولا لگا کے بیٹھا پا ہوگا وہ, تو ٹوپی اتار کے سر اتار کے نہیں. تو اللہ تعالیٰ میں یہ عرض کر رہا ہوں دیکھو کہ مینوئل گاڑی کا سسٹم کم پیچیدہ ہوتا ہے, آٹومیٹک کا زیادہ. تو ہم کہتے ہیں یہ تو خود سے بن ہی نہیں سکتی. تو انسان کی باڈی آٹومیٹک ہے. ہمارے زخم خود بھرتے ہیں, کیا خیال ہے؟ زخم ہو جائے آپ علاج نہ بھی کرائیں خود ہی فیلنگ شروع, ہیلنگ بھی اور فیلنگ بھی خود بخود شروع ہو جاتی ہے نا, خود بخود زخم. بچوں کی صبح شام کتنی چوٹیں لگتی ہیں. ایسے واقعات بھی آئے ہیں, ایک صاحب زخمی ہوئے, ان کے یہاں سے نا ایکسیڈنٹ میں ادھر سے دماغ کا تھوڑا سا حصہ نکل آیا, بھیجا نکل آیا. ڈاکٹروں نے کہا مر جائے گا اور پیرالائز بھی ہو گئے. اللہ کی قدرت, کچھ دنوں کے بعد دماغ نے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام خود ہی شروع کیا. ریپیئرنگ خود بخود ہو رہی ہے, ہوتے 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 دماغ کا یہ حصہ خود بخود کام کرنا شروع ہو گیا. ڈاکٹر حیران ہو گیا یار یہ یعنی وہ جو حصہ پیرالائز ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. باڈی نہ خود بخود اپنے آپ کو ریپیئر کرنے میں بالکل ہی کچومر نہ نکلا ہو. اب ظاہر ہے انگلیاں کٹ کے ادھر چلی گئی, وہ ریپیئر ہو کے تھوڑی فٹ ہو جائیں گی. باڈی جس دن پریشان, جس دن کوئی زخمی ہوتی ہے اسی دن سے باڈی کے اندر خود بخود ریپیئرنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے خود بخود. تو کیسا اللہ کا نظام ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں آٹومیٹک دودھ آ جاتا ہے. تو بھائی یہ خود سے نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. کوئی ہے بنانے والا, اور وہ بنانے والا ہم سے خطاب صرف قرآن میں کرتا ہے. اپنی پہچان, میں نے دہریے سے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ انسان کی باڈی خود بخود بنی ہے تو یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہیں, ہاتھوں میں کیوں نہیں ہے؟ چبانے کے لیے یہاں ہوتے نا, ہم یوں روٹی چبا کے منہ میں لے جاتے. یہ یہیں کیوں اگ گئے؟ اس لیے کہ کھانے کا عمل زبان سے شروع ہوتا ہے نا, یہی اللہ نے چبانے کے لیے دانت بھی پیدا کر دی اور کیسے ترتیب سے جوڑ دیے اس کو. زبان ان کے درمیان میں نہیں پھنستی, حالانکہ زبان اور زبان کی فٹنگ دیکھو دانتوں کے درمیان میں کیسے ہے. بولتی ہے تو کیسے گھومتی رہتی, لیکن دانتوں کے بیچ میں نہیں آ رہی. وہ بھائی تھوڑی سی لمبی ہوتی تو دانتوں کے بیچ میں, تھوڑی سی چھوٹی ہوتی تو تے نکالنے میں مشکل ہوتا. سے تے یہ الفاظ تو نکلتے ہی نہیں نا. کیسی زبردست زبان کی فٹنگ کی ہے, پورے دانتوں کے بیچ میں اس کو فٹ کر دیا, چاروں طرف دانت. لیکن جب ہم چباتے ہیں تو کبھی غلطی سے چب جائے تو الگ بات ہے, لیکن نارملی ہماری زبان دانتوں کے نیچے نہیں دبتی. تو یہ زبان یہاں کیوں فٹ کی ہوئی ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہاں زبان سے لعاب خارج ہوگا, تھوک خارج ہوگا, جو ہماری جو لقمے کو ہضم کرنے میں مدد دے گا, اور یہی چبانے کا پروسیس ہوگا. چبانے کا پروسیس اگر باہر ہوتا تو پھر کھانا اس طرح سے ہضم نہیں ہوتا. او بھائی یہ خود بخود نہیں ہو رہا, اور ایک پورا سسٹم ہے ادھر نکلتا ہے. دیکھو سانس کی نالی اور خوراک کی نالی بالکل ساتھ ساتھ ہیں. سانس لیتے ہیں تو وہ خوراک کی نالی میں نہیں جا رہا, اور روٹی کھاتے ہیں تو وہ سانس کی نالی میں نہیں جا رہی, بالکل اپنی جگہ پر, حالانکہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چپکے ہوئے ہیں. جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں الٹے بھی ہو جاتے ہیں تو کھانا نکلتا نہیں ہے. بھائی یہ پائپ ہے تو الٹا ہو کے نکلو نا, وہ ڈھکن خود بخود لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. آٹومیٹک سسٹم ہے, ادھر روٹی گئی, ادھر میدے کا منہ اوپر سے بند. وہ صرف جانے کے لیے کھلا ہوا, واپسی کے لیے نہیں کھلا ہوا وہ, ورنہ ہم جب الٹے ہوتے تو سب چیزیں باہر. اور کوئی بھی کسی کا الٹا ہو سکتا ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کھانا کھایا, بچہ تو کھاتے ہیں اور کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں, تو پتہ چلا کلا بازیاں کھائی وہ سارا منہ سے باہر. ایسا نہیں ہوتا, یہ ایک نظام بنا دیا. تو بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں, پرندوں کی مثال دے رہے ہیں, اولم یروا الی الطیر, دیکھتے نہیں ان پرندوں کی طرف, صافات ویقبضن. پھر آگے اللہ کو جوش آیا, اللہ نے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ, بھلا بتاؤ جو الٹے منہ الٹے راستے پہ چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح ہے جو ان آیات اور ان دلائل کو دیکھ کر اپنا راستہ سیدھا کر لے,
جسے بتایا جا رہا ہو کہ تیری منزل وہ ہے، وہ دیکھ سامنے وہ تیرا گھر ہے، وہ تیرے ابا کھڑے ہوئے ہیں، وہ تیرے اماں کھڑی ہوئی ہیں، وہ انتظار کر رہی ہیں، وہ تیرا گھر ہے، پیچھے جو ہے نا کھائی ہے گہری، نہیں جا، تو دلائل سے سمجھا دیا، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں میں پیچھے ہی جاؤں گا اور پاؤں سے چل کے نہیں الٹا ہو کے جاؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہی بیوقوفی والے کام کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا سیدھا راستہ چھوڑ کر گھوڑوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے سوئی بنائی، انہوں نے جہاز بنایا، انہوں نے راکٹ بنایا. ابھی میرا ایک بیان گیا تو کسی نے، میں نے کہا نا انگریز زیادہ اچھے یا ہم اچھے، وہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ارے لوگ کہتے ہیں انگریز بہت اچھے، تو میں نے کہا اتنے اچھے ہیں تو وہ انگریز آپ کے گھر جب آئے بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے، انگریزوں کی مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کے گھر آئے بچی کا رشتہ لینے کے لیے اور اپنی خصوصیات بیان کر رہا ہوں، اس کا ابا اس کی خصوصیات بیان کر رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ لڑکوں کا بھی شوقین ہے اور لڑکیوں بھی صبح شام ان کا بھی شوقین ہے، پینے پلانے سے شغف بھی رکھتا ہے، اور 60 سال کے جب ابا ہو جائیں گے تو ان کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دے گا ہے. اور ایک بات آخر میں کہ کنفرم نہیں ہے کہ میرا ہے بھی کہ نہیں ہے، ڈی این اے سے پکڑا گیا تھا، صحیح ہے نا؟ تو میں نے کہا اور لیکن پھر آگے تعریفیں شروع کرتے، لیکن اس کی خاصیت ہے کہ گیس کا بل ٹائم پہ جمع کراتا ہے، آفس میں کبھی لیٹ، ملک سے محبت کرتا ہے، کبھی کوئی کرپشن میں پکڑا نہیں ہے، صفائی پسند ہے، کبھی آپ کو گھر جا کے دیکھو تو صاف ستھری، گٹر نہیں ابل رہے اس کی گلی میں، تو آپ بولے کہ بھائی یہ لیکن کہہ کے میرا مذاق مت اڑاؤ. تو میں نے اچھی طرح، میں نے کہا غیر مسلموں کی جو خاصیتیں ہیں نا وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے اللہ کی نظر میں، ہم اتنے میلے ہو کے بھی ان سے بہت، اور ہم اوپر سے میلے ہوتے ہیں اندر سے تو ہوتے بھی نہیں، اندر سے ہم ان سے زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں یقین ہے کبھی کسی گھوڑے سے بولو درخت معذرت کے ساتھ، ورنہ قمیض اتار کے اگر چیک کر لو نا تو وہ اتنے نیٹ کے لیے نہیں نکلے گا، وہ نکل بھی سکتا ہے، کچھ نہاتے بھی ہیں. تو اس پہ کسی نے کمنٹس کیے کہ تم ایک سوئی تو بنا نہیں سکے، سوئی بھی تم وہاں سے خریدتے ہو، ہے تمہاری ہر پنکھا جو تم ہوا لے رہے ہو وہ بھی گوروں نے بنائی، ہر چیز انہوں نے بنائی، اور تم کہتے ہو ہم ان سے اچھے ہیں. تو بھائی اچھے یا برے کی ڈیفینیشن میں یہ چیز آتی نہیں ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں اور کیا نہیں بنا رہے، یہ چیز نہیں آتی ہے. یہ جو انہوں نے اتنی چیزیں بنا لی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ ہر ایک کی صلاحیتوں سے وہ کیش کراتا ہے. آپ کے پاس حکومت نہیں ہے. جب ہماری خلافتیں تھیں، ہماری حکومتیں تھیں، ہماری پالیسیاں چلتی تھیں تو وہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. یقین نہیں آئے تو ماضی کے اوراق اٹھا کے دیکھو، 400 سال گوروں نے ہماری زیتونہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے اور جامعہ ازہر میں پڑھا ہے. میں نے تو اس پہ ایک ریسرچ بھی پیش کی تھی ایک یونیورسٹی میں. انگریز کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی ترقی سے ہم فائدہ نہ اٹھاتے، مسلمانوں کی جو سائنس پہ ریسرچ ہے ان کتابوں کو ہم نے نہ پڑھا ہوتا تو ہم آج جس ترقی پر ہیں آج سے 500 سال بعد یہاں جا کے پہنچتے ہیں ہم جہاں آج ہیں. یہ گوروں نے لکھی ہے یہ باتیں. بھائی گورنمنٹ ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، پاور ان کے پاس ہے، تو غلام قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی. وہ بیٹھ کے پر روتی ہے، بھیک مانگتی رہتی ہے. سارا سسٹم ان کا ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے. ہمارے اندر کوئی پڑھا لکھا پیدا بھی ہوگا تو وہ کیش وہ کرائیں گے اس کو، اور وہ تو اتنا زیادہ پڑھا لکھا پیدا ہونے نہیں دیں گے. ہماری یونیورسٹی میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ سلیبس ہے جو انہوں نے پھینک پھاک کے وہ فارغ ہو چکے ہیں، وہ ہم اٹھا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہم پہ مسلط کیا گیا ہے جس میں ہم صبح و شام کلر کے ڈبے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سیب میں ہمارے بچے پیلا رنگ کر رہے ہوتے ہیں، لال رنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور کیلوں میں پیلا رنگ. اس میں سائنسدان پیدا ہونے کا تصور یہ مذہب کی یا مولویوں کی غلطی نہیں ہے یا مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم پہ جو جس قسم کے لوگ مسلط، انگریز جب گیا نا انڈیا سے تو وہ اپنے لوگ ہم پہ مسلط کر کے گیا ہے. اس نے آزادی ہمیں دے تو دی لیکن کہا کہ زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تم پہ 200 سال حکومت کی، میں نے دیکھا تمہارے اندر دم بہت ہے، تم دوبارہ میری آنکھوں میں آنکھیں. جب جامع رشید نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا، وہ گوروں کی کتابوں سے بنائی ہے. انگریزوں کی جو بکس ہے نا، جو انگریزوں نے ہندوستان کی تاریخ پہ لکھی ہے، ان کتابوں سے ڈاکومنٹری بنائی ہے، وہ ضرور دیکھیں. یا گوروں کی کتابیں پڑھیں کہ انڈیا جب بر صغیر جس میں بنگلہ دیش، برما، پاکستان اور انڈیا ہندوستان تھا، اس پہ 1000 سال کس کی حکومت رہی ہے؟ بولو نا، مسلمانوں کی رہی ہے. 20% مسلمانوں نے اتنے بڑے کنٹری پہ حکومت کی ہے، بڑی پاورفل حکومت. اس وقت کیا مسلمانوں کی سائنسی ترقی تھی یہ آپ کو گورا بتائے گا. نہیں آ رہی بات؟ یہ گوروں کی کتابوں سے پڑھو جا کے، وہ بتائے گا کہ ہم جب ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی. اس وقت برطانیہ اپنے جہاز، برطانیہ انڈیا کے جہاز جو مسلمانوں کے بنائے ہوئے جہاز تھے وہ دوسرے ملکوں کی طرف جانے نہیں دیتا تھا کہ اگر دوسرے کنٹریز نے مسلمانوں کے بحری جہاز دیکھ لیے تو ہمارے جہاز کوئی ہم سے نہیں خریدے گا.
نہیں آ رہی. ایسے جہاز ہندوستان بنایا کرتا تھا. ہندوستان کا مسلم کنٹری تھا ہندوستان اس وقت. اتنی ترقی تھی. یہ جو زیتونہ یونیورسٹی ہے مصر شام میں, اس میں 400 سال تک گورے آ کے پڑھتے رہے ہیں مسلمان ٹیچروں سے. یہ جو مصر کی جامع ازہر ہے نا, جو آج دنیا کی بالکل تھگی ہوئی یونیورسٹی مل جاتی ہے, اس نے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. 400 سال تک یہ جو مسلمان سائنسدان تھا محمد بن موسیٰ الخوارزم, جو ریاضی دان تھا جس نے الجبرا کی بنیاد رکھی, 400 سال تک گوروں کی, میں نے خود تحریر پڑھی ہے کہ 400 سال تک برطانیہ کی یونیورسٹی میں اس کی میتھمیٹک کی کتابیں پڑھائی گئی. یہ 400 سال کوئی کم نہیں ہوتے. تو بھائی جب آپ کی حکومت آپ کی ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں. ابھی ہماری حکومتیں ہیں مگر اتنی پاورفل نہیں ہیں. ابھی تو ہم ہر چیز میں پوچھتے ہیں کہ یہ پڑھا دوں, آپ امریکہ سے پڑھاؤں, وہ کہے یہ نہیں پڑھانا. یہ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان وغیرہ سائنسدان بن گئے اپنی محنت سے بنے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ کوئی سسٹم کے تحت تھوڑی بنے. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان کیلے میں لال کلر کرتا اسکول میں بیٹھ کے, سوری ہاں کیلے میں پیلا کلر کرتا اور سیب میں ریڈ کلر کر کے ڈرائنگ کی کتابیں لے جا کے دکھا رہے ہوتے وہ, اور ان کے ابا اس پہ ان کو 10 روپے دیتے اور اسکول میں ان کے نمبر اچھے آتے, اس بیس پہ وہ سائنٹسٹ بنتا اتنا بڑا. کیا ہو گیا بھائی؟ وہ پورے سال میں 4 پویم یاد کراتے ہیں اسکول والے, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار اور اس ٹائپ کی. تو ماں باپ بولتے ہیں ہمارا بچہ فر انگلش بولتا ہے. میں ایک دفعہ کراچی سے لاہور بائی ایئر جا رہا تھا, تو میرے ساتھ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بڑے اچھے ڈریس ان کا لگ رہا تھا, ڈریس سے پتہ چلتا ہے نا پڑھا لکھا آدمی ہے. تو میں نے اردو اخبار منگوایا, پڑھنا شروع کیا. کوئی انگلش اخبار منگوا رہا ہے, کوئی اردو منگوا رہا ہے. وہ ایئر ہوسٹس آئی اخبار بانٹ رہی تھی, وہ دلچسپی نہیں لے رہے. تو میں نے ویسی گپ شپ میں نے کہا خیریت آپ اخبار نہیں پڑھ رہے؟ کہہ رہے ہیں یار اردو تو اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ انگلش میڈیم میں پڑھا ہے. میں نے پڑھا انگلش میڈیم میں, لہٰذا مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی. تو میں نے کہا پھر انگلش پڑھ لیں. کہہ رہے وہ پڑھائی اچھی نہیں تھی تو انگلش میڈیم میں پڑھ کے انگلش اتنی اچھی نہیں ہوئی کہ اخبار پڑھ سکوں میں. کہہ رہے نہ ادھر کے رہے نا نہ انگلش میڈیم کے رہے نہ اردو میڈیم. یہی ہے, آپ کے گھر میں اردو بولی جا رہی ہے, اسکول میں آدھے ٹیچر اردو بول رہے ہیں, آدھے ٹیچر شو مارنے کے لیے انگلش بول رہے ہیں, وہ بھی بےچارے ہجے کر کے بول رہے ہیں. کتابیں اتنی مشکل ہے انگلش کی, وہ امپریشن اچھا ڈالنے کے لیے ہم بہت ہائی لیول کی انگلش پڑھاتے ہیں. میں نے بھی انگلش میڈیم میں پڑھا ہے. میں نے اپنی کتاب ایک دفعہ لے جا کے دکھائی اپنے پھپھا کو نا, وہ سعودی عرب سے آئے تھے. انہوں نے کہا یار یہ بیٹا پہلی وہ لائن پڑھ کے بتانا. میں نے اتنی مشکل انگلش تھی وہ, ان کا میرا کزن بھی وہیں پڑھتا تھا, تو میرے پھپھا نے فوراً اس کو نکال لیا, اس کو گورنمنٹ کے اسکول میں بولا اس کو اردو میڈیم میں ڈالو, ورنہ یہ نہ اردو کرے گا نا. اور اچھا وہ اردو میڈیم میں آج اللہ کا شکر ہے بڑا پڑھا لکھا ہے وہ, کمپیوٹر سائنس میں بہت آگے نکل گیا. انہوں نے کہا یہ اتنی مشکل انگلش بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے, یہ تو سمجھیں گے ہی نہیں, ایک لائن سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن کتابیں اتنی مشکل دیکھیں گے یار, کیا ہائی لیول کی انگلش پڑھائی جاتی ہے ان کے. تو کخ بھی نہیں آ رہا میرے بھائی. یہ صرف ماں باپ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ, کیونکہ ماں باپ سے زیادہ اچھی بول رہا ہوتا ہے وہ. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک صاحب مجھے ایک بات کہنے لگے, یار وہ آپ نے یہ بات کہی ہے میری. میں نے کہا اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس. آپ اتنی اچھی انگلش بولتے ہیں یار, مجھے تو آج پتا چلا. میں نے کہا یہ اسٹرکچر یاد کیا ہوا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل فار می ٹو ڈیفائن یو دس. یہ چند چیزیں تو آدمی جو تو ویسے ادھر ادھر سے سیکھ لیتا ہے اگر دماغ چل رہا ہو. تو میں نے کہا ایسے تو میں بہت بول سکتا ہوں, اور بولوں کیا بولنا ہے. تو اس کو انگلش آنا تھوڑی کہتے ہیں. یہ آپ کا سسٹم سڑا ہوا سسٹم ہے اور یہ مسلط کردہ ہے. اور چونکہ یہ مسلط اس لیے ہوا کہ آپ کی گورنمنٹ ہمیشہ سے آپ پر وہ حکمران مسلط ہوئے ہیں جو کیا بتاؤں بس اللہ ہی معاف فرمائے. ایسے لوگ ہم پر حکومت کر کے گئے ہیں کہ جو قوم کے ساتھ خیرخواہی کے علاوہ ان میں سب کچھ ہے. اس وقت اسکول ایک بزنس ہے. اسکولوں کا مقصد ایجوکیشن دینا نہیں ہے, بزنس ہے میرے بھائی. یہ سمجھ لو, یہ بات دماغ میں نہیں ماں باپ کے بیٹھ رہی. 5 سال کے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہو یار, تم کیوں بھیج رہے ہو اپنے بچوں کو؟ کہہ رہے وہ ابھی سے پڑھے گا. بھائی نہیں پڑھے گا ابھی سے وہ کمانا شروع کر دیں گے آپ کے بچے کے ذریعے, کیش کرنا شروع کر آپ کے بچوں کو. باقی جتنا وہ اسکول میں 1 سال میں پڑھے گا, بھائی 2-4 پویم خود یاد کرا دو یار اس کو. اتنی فیسیں لنچ بنا کے دے رہے ہیں, پھر کنوینس کا خرچہ, پھر اسکول کی 6-6, 8-8, 10 ہزار فیسیں دے رہے ہیں. 4 سال 5 سال کا بچہ وہاں جا کے وہ پلے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. بچہ تو یار گھر میں کچھ پکڑا دو, بلی پکڑا دو, بچے کو کھیلنا شروع کر دے گا, خود بخود سیکھتا ہے. کیلے کا رنگ پیلا ہوتا ہے, خدا کی قسم یہ قدرت خود بتا دیتی ہے بیٹا یہ کیلا ہے, یہ بنانا ہے, یہ پیلا ہی ہوتا ہے. جو بچہ کہہ رہا ہے نا کیلے کا رنگ لال ہوتا ہے, اس کو تو ویسے ہی سینٹر پہ جمع کرا دو, یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. ڈرائنگ میں ٹائم ضائع, مارکر میں میرا اتنا خرچہ ہوتا ہے. بھائی مجبوری ہے نا, ہوم اسکولنگ کا تو نظام ہی نہیں ہے, کوئی مل نہیں رہا ٹیچر. مجھے جس دن ٹیچر ایسا مل گیا جو بچوں کو گھر آ کے پڑھا دے, اسی دن میں بچوں کو فوراً اسکول سے نکال لوں گا. ایک دن نہیں بھیجوں گا میں اسکول. ملتے نہیں ٹیچر نا, کوئی دیندار, کوئی ایسے
محنتی ہو جو ذمہ داری پر, ورنہ بچے 10 سال میں جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ 3-4 سال میں گھر میں پڑھ سکتے ہیں. اور ایسے ہمارے رشتہ داروں میں ہوا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا, کیونکہ وہ خود ٹیچر تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا, 3-4 سال میں 8ویں تک پڑھا دیا. میرے اپنے بھانجے ہیں, بیان سنتے بھی ہیں, ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں بیان کی. تو مجھے یاد ہے جب وہ 7-8 سال کے تھے, ایسے انگلش اخبار پڑھ رہے ہوتے, یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, اردو بھی انگلش بھی پڑھ رہے ہوتے تھے. وجہ اس کی کہ ابا نے گھر میں پڑھایا ان کو, اب جا کے میٹرک کے لیے ایڈمیشن دلوایا ان کو, ورنہ وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے. تو استعداد بھی اچھی اور بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جاتی ہے. اسکول ان کو بگاڑتا ہے. اسکول میں آپ کے کلاس فیلو جو بیٹھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں موبائل پہ کیا دکھا رہے ہیں آپ کے بچوں کو. اس کا ابا کیا ہے, اس چرسی تو نہیں ہے, خاندان ان کا کوئی ہیرینچوں کا خاندان تو نہیں ہے, کوئی ٹکیت تو نہیں ہے, کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ صبح شام انسان کے بچوں کے ساتھ بیٹھ بھی رہے گا نہیں بیٹھ رہا. لڑکیوں کو ان کی فرینڈز بگاڑ دیتی ہیں, الٹی الٹی باتیں کر اپنے بوائے فرینڈ کی تصویریں دکھا رہی ہوں گی, تو آپ کی بچی کو بھی خیال آئے گا میں لاوارث ہوں, میرا کوئی بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے. 11 سال کی بچیاں بوائے فرینڈ رکھ رہی ہیں, اسکولوں میں جا کے سیکھ رہی ہیں. تو آپ کو اگر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی اسکول میں کوئی اچھا ٹیچر مل گیا نا, تو فوراً سے پہلے بچوں کو اسکول سے نکال لو اور اس ٹیچر کو بولو کہ اگر میں نے تجھے دیکھا کیلے میں پیلا رنگ کرتے ہوئے میرے بچے کو, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اسکول میں تو مجبوری میں برداشت کرتے ہیں. میں نے بھی گھر میں وائٹ بورڈ لا کے دیا ہے, اور مارکر ہر ہفتے آتے ہیں, بچے گھما بھی دیتے ہیں مارکر, پینسلیں تو کھا جاتے ہیں بچے, آپ کو پتا ہے. آدھی پینسل ہم بھی کھایا کرتے تھے بچپن میں, آدھی کھاتے تھے, آدھی سے استعمال ہوتی تھی. تو وہ نہیں, بچوں کو نہیں روک سکتے آپ. پینسلیں کھاتے بھی ہیں, مارکر بھی کھاتے, مارکر جو ہے نا وہ استعمال ایسے طریقے سے جلدی, تو اتنا خرچہ اس پہ, وائٹ بورڈ مجبور ہے, اسکول کی ریکوائرمنٹ ہے بھائی, تو مجبوراً کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ. تو یہ جو ہمارے ہاں لوگ پیدا نہیں ہو رہے میرے بھائی, یہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے, اور سسٹم کی خرابی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. خدا کی قسم وہ سسٹم جو یورپ میں ہے وہ ہمارے ہاں ہو, ہم ان سے 20 گنا آگے نکل جائیں گے, کیونکہ ان کے ہاں بچے پڑھتے نہیں ہیں, عیاشیوں میں زیادہ لگتے ہیں. انہوں نے تو ماں باپ ہی نہیں ہے نا, تربیت ہی نہیں ہے ان کی. ہمارے یہاں تو ماں باپ نگرانی کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ لیکن ہمارے ہاں وہ سسٹم آنے میں بڑا ٹائم لگے گا. اس میں بڑے ماہر لوگ, میں تو لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, اللہ کا واسطہ ایسے لوگ اٹھیں جو ایسا اچھا اسکولنگ سسٹم بنائیں جو اپنی مرضی کا ہو, اپنی مرضی کی ایجوکیشن ہو, اپنی مرضی کا ماحول ہو. اس وقت جو یہ کام کرے گا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کرے گا وہ. ورنہ یہ, اور یہ جو بڑے اچھے اچھے اسکولوں کے رزلٹ ہر سال بہت اچھے آ رہے ہیں نا, یہ ان کی محنت نہیں ہے. یہ ایڈمیشن میں لیتے ہی ان بچوں کے جن کے رزلٹ پہلے سے اچھے آ رہے ہوتے, وہ بچے اپنی محنت پہ خود ہی پڑھ رہے ہیں. دیکھو میں ایک اسکول کھولوں, مدارس میں اور اسکول میں کیا فرق ہے؟ مدارس والے قوم کے جو بالکل گرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بناتے ہیں, اور یہ جو اسکول والے کیا کرتے ہیں, جو قوم کے پہلے سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کیش کراتے ہیں اپنے اسکول کے نام روشن کرنے کے لیے. مدارس کی خدمت انسانیت کے لیے اسکولوں کی نسبت کروڑ گنا زیادہ ہے, کروڑ. اگر یہ مدارس ان بچوں کو نہ لیتے پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے. یہ ایسے بچوں پر محنت کر کے ان کو انسان بناتے ہیں. تو اسکول والے کیا کرتے ہیں, جو بڑے 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 مشہور اسکول ہیں, میں نام نہیں لوں گا, سب کو پتہ ہی ہے, جن کے ہر سال بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں, ایڈمیشن کے لیے جائیں, بچے کی آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے, گھریلو ماحول دیکھا جاتا ہے, خاندان کیسا ہے بچے کا, اچھے خاندان کے لوگ ہیں یا نہیں ہے, گھر میں تمیز آداب یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں, ابے تبے سے بات تو نہیں ہوتی گھر میں کہیں, ابا بھی پڑھے لکھے ہیں یا نہیں, بہت اچھے خاندان کا اس بچے کا پہلے رزلٹ دیا, وہ بچہ خود بخود اتنا اچھا ہے, پھر اس کو لا کے کلاس میں وہی سڑے ہوئے نظام کے تحت بٹھا دیا. بچہ خود بھی انسان میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کی صلاحیتوں کو دبا تو نہیں سکتے نا. تو وہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ خود ماں باپ ان پہ محنت کرتے ہیں, اچھے خاندانوں کے ہوتے ہیں, رزلٹ اچھا آتا ہے, اخبار میں آتا ہے اس دفعہ پھر فلاں اسکول پوزیشن لے گیا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اسکولوں کی محنت نہیں ہے, یہ اخپل طریقے سے انہوں نے خود محنت کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ جو آپ تعریفیں کرتے ہو نا گوروں میں, یہ کوئی چیز بھی ہماری بنی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز, وسائل تو سارے ہمارے ہی ہیں, یہ تو پہلے دماغ میں رکھیں آپ. گوروں کو تو اللہ نے ملک ایسے دیے ہیں جہاں یورپ میں تو موسمی تمیز سے نہیں آتے. ارے یہ جو ہمارے یہاں گرمی سردی خزاں بہار, یہ ان کے یہاں تھوڑی ہے. ہمارے آلو پیاز ٹماٹر میں جو ذائقہ اللہ نے رکھا وہ ان کے آلو پیاز ٹماٹر میں. ہمارے تو دھوپ ملتی ہے, بارشیں ایک ٹیکنیکل طریقے سے بارشیں ہو رہی ہیں, نہیں یقین آتا یہاں کی بچیاں کھا کے دیکھ لو اور وہاں کی بچیاں کھا کے دیکھو, جو گوشت ہے نا ذائقے میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. تو اللہ نے تو ان کو بیچاروں کو زمین کا کنارہ دیا ہے سائڈوں پہ جا کے. ناروے میں 6 مہینے دن 6 مہینے رات. اب ایک صاحب آئے ناروے میں, کہہ رہے ہیں یار وہاں کینسر بہت ہے ناروے میں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ ناروے گورنمنٹ سننے لے, میں نے بھی ناروے کا سفر بھی ہونا ہے میرا. وہ یہ اتنے ہوشیار ریجیکشن لگا دیتے ہیں, یہ ٹپے میں یہ ہمارے خلاف بول رہا, تو یہ سب ایسا ایسا بہت کریں گے. وہ ناروے میں نا ان کو وہ کہیں وہاں کینسر بہت ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ سورج نہیں نکلتا ہے 6 مہینے, اگر نکلتا بھی ہے تو تمیز سے نہیں, آدھے بادل ہی رہتے ہیں. ہمارے یہاں جیسے روشنی ملتی ہے نا بالکل بھرپور طریقے سے, وہ نکلتا بھی ایسے ہی ہے. آدمی کہتا ہے یار تو نکلو تو تمیز سے, تو جلوہ تو تمیز سے کراؤ نا. وہی ہے نا ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. وہ بس زیارت کرانی رہی, کرا رہی ہے تو آدھا.
تو کہتا ہے یار تیری کہ دوسری آنکھ نہیں ہے کیا, یا تو پردہ کر لے یا تمیز سے زیارت کرا لے. تو وہ سورج 6 مہینے نکلے گا بھی تو بھی وہ اتنی تمیز سے نہیں نکلتا, اس میں بھی بادل بادل رہتے ہیں, بارش ہوتی رہتی ہے, وہ مزہ نہیں آتا. تو کہہ رہے ہو کینسر اتنا زیادہ ہے کیونکہ وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے, پھر اس کے لیے گولیاں کھاتے ہیں. گولیاں, اب یہ بھی دیکھو وٹامن ڈی اللہ آٹومیٹک اس کو مینٹین رکھتے ہیں ہماری باڈی میں, بڑھتا نہیں ہے, خود ہی سسٹم بنایا ہوا ہے. لیکن جب آپ گولیاں کھا کے وٹامن ڈی کھاتے ہو تو گولی زیادہ ہوگی تو بڑھ گیا, کم کھائی تو کم ہو گیا, تو وہ وہاں زیادہ ہو جاتی ہے کوانٹٹی, اس سے کینسر ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ نے دھوپ پہ فٹ کیا ہوا ہے نا, دھوپ سے ہمارا وٹامن ڈی خود بخود مینٹین ہوتا رہتا ہے. کتنے مسائل ہیں, تو ہمارے وسائل, یہ جو برطانیہ نے 100 سال حکومت کی ہندوستان پہ, سارا سونا یہاں کی ساری دولت لے گیا اور پھر اپنے کارخانوں کو اس نے چلایا اور ہمیں بھوکا ننگا چھوڑ گئے. یہ مسلط کر دیا ہم پہ, یہ جو ہمارے اوپر حکمران مسلط رہے ہیں, چور اچکے ٹائپ کے لوگ, انہوں نے ہمیں نچوڑ دیا. تو بھائی اس میں اسلام کا بھی قصور نہیں ہے, ہمارا بھی قصور نہیں ہے. ان کے ساتھ یہ ہوتا تو اس سے بھی بدتر ہوتے. ہم تو اسلام کی وجہ سے پھر بھی تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ نہ کہا کرو وہ بہت ترقی یافتہ, وہ سوئی بھی بناتے, ہم تو یہ بھی نہیں بنا سکتے. ہمیں بنانے نہیں کوئی دیتا, ہمارے وسائل پر قبضہ ان کا ہے, ہم پر حکمران سڑے ہوئے لوگ مسلط رہے ہیں ہمیشہ, اور ہمارے وسائل بھی ہمیں نہیں نکالنے دیتے. بلوچستان میں جو کوئلہ ہے, میں نے ایک ماہر معیشت سے سنا, کہہ رہا ہے اتنا کوئلہ دریافت ہو چکا ہے, اگر نکال لینا 200 سال تک فری بجلی پاکستان کو ملے گی. 200 سال کا ذخیرہ تو دریافت ہو چکا ہے, لیکن بڑی قوتوں, بڑی طاقتوں کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ کو یہ کوئلہ نکالنے کی اجازت نہیں. اور وہ ان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں, اس سے ماحول خراب ہوگا, آلودگی پھیلے گی. حالانکہ کئی ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے, ان میں آلودگی کا خطرہ, اس کو خطرہ نہیں سمجھتے. تو بہت کچھ ہے, بات بندے میں. سونا بلوچستان میں اتنا دفن ہوا ہے. یہاں ایک ڈاک یارڈ میں کام کرتے تھے, کہتے راتوں رات ہمیں اطلاع ملی کہ جی حکومت, کافی پرانا واقعہ ہے, تو سونا نکالا, اس کی پلیٹیں جا رہی تھی کنٹینر میں, اتنا سونا بلوچستان سے نکلا تھا. کہہ رہے راتوں رات وہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کوئی وہ بک گیا, کوئی اس جو لیڈر ہوگا ہمارا, تو وہ گورنمنٹ نے یا سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, وہ سیل کر دیا. وہ سیل پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے, وہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا. تو یہ جب تک چور اچکے جو ہمارے ہی ہاتھوں کی پیداوار ہیں یہ مسلط رہیں گے, اور کچھ ان کی طرف سے ہیں, تو میرا بھائی, اور جو اچھا آئے گا اس کو چلنے نہیں دیں گے. وہ جو بھی اچھا آتا ہے, اتنی پابندیاں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اسی کو بدنام بھی کر دیتے ہیں. طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے. اب جس کو بدنام نہیں ہونا چاہیے وہ بدنام ہے, جو بدنام ہونا چاہیے وہ بدنام نہیں. الٹا سسٹم سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں, اور ہم بیوقوف ہیں, جو فیس بک پر آئے گا اس پہ ایمان لے آتے ہیں. تو بڑا گندا معاملہ ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی, اللہ نے ہمیں ایک سیدھا راستہ بتایا, وہ انگریز کا راستہ نہیں ہے, وہ اسلام کا راستہ ہے. ہمیں اسی راستے کو فالو کرنا ہے, اور انگریزوں کی ترقی سے متاثر نہیں ہونا. ترقی کی کوشش ضرور کرنی ہے, لیکن یہ کوئی ترقی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو برحق سمجھنا شروع کر دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شکر الحمدللہ.